السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. اچھا، آج تک جتنی بھی خواتین سے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کو لگے کہ اگر وہ ان صورتحال میں، ان سرکمسٹانسز میں، اس علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہاں پہنچی ہیں، یہ کام کریں، وہ کام کریں، تو ہم کیوں نہیں. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں امپاورمنٹ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات سے بالکل بھی منہ نہیں موڑ سکتے کہ پاکستان میں خواتین کو کوئی مسائل درپیش نہیں ہے. آئی ایم سو سوری ٹو سے، بٹ آج بھی پاکستان میں ہمیں بہت سارے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، ریپ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، خواتین کے ساتھ تشدد، ایون مرڈر کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، چائلڈ میرجز ہیں، ابیوزڈ، ہیراسمنٹ، واٹ ناٹ. ان تمام اسپیکٹس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ صرف خواتین سے ریلیٹڈ نہیں، بلکہ اور آپ پولیٹیکل سچویشن میں دیکھ لیں تو وہاں بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں بہت سارے آج کل لوپ ہولز مل رہے ہیں. ایک طرف سے ایک ڈیسیجن آتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا ڈیسیجن آتا ہے. دس کنفیوژن، دیر از دس کیوٹک سچویشن، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا. تو ہم نے کہا آج کے ایپیسوڈ میں ایک ایکسپرٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، ان سے ان کی پرسنل جرنی، انسپریشن حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایشوز ہائی لائٹ کیے جو بہت سیریس نوعیت کے ہیں، ان پہ بھی بات کریں. وی ہیو ود اس تانیہ بزئی. شی از این ایڈوکیٹ فرام ہائی کورٹ. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ پارٹ، شی کمز فرام کوئٹہ، بلوچستان. اس جرنی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ہم نے فار انوائٹنگ می. ایسے کروشل ٹائم پہ آپ کو انوائٹ کیا جب آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر روشنی ڈالنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کمنگ فرام کوئٹہ، بلوچستان، کس طرح کا بچپن تھا؟ کیا سوچا؟ لائر بننے کی کہاں سے انسپریشن آئی؟ بچپن تو اٹ واز لائک مائی فادر، ہی واز اے ویری اسٹرکٹ مین. وہ کافی اسٹرکٹ وہ تھے، پرسنالٹی تھی ان کی، اور اسپیشلی بچوں کے حوالے سے ہی نیور یوز ٹو الاؤ اس اینی ویئر. وہ ہمیں کہیں الاؤ نہیں کرتے تھے. صرف ایجوکیشن کی حد تک فریڈم تھا، اس سے زیادہ دیر واز نو فریڈم ان لائف. بابا واز ویری اسٹرکٹ اینڈ تھینکس ٹو ہم. اگر اسٹک نہ ہوتے تو مے بی ہم چائلڈ ابیوز میں آ جاتے ہیں، یا مے بی ہم ہراسمنٹ میں آ جاتے ہیں. بٹ ہی واز اے ویری، میں کہتی ہوں، وائز اینڈ کلیور. ان کا ڈیسیژن تھا کہ وہ ہمیں اپنے فرسٹ کزنس کے ساتھ بھی دیں، نیور الاؤڈ اس ٹو سٹ ود دیم. سو تھینکس ٹو بابا فار دس اپ برنگنگ اینڈ آل. وکالت ایسا تھا کہ بابا کو بڑا وہ شوق تھا کہ میں جج بنوں، جوڈیشری میں آؤں. اور ان کو لگتا تھا کہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں پاکستان میں، سب سے رسپیکٹیبل اور سب سے آپ کہہ سکتے ہیں پروٹیکٹڈ وہ پروفیشن ہے ایک جج کا. تو ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، پرک اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، آل ان آل ہوتا ہے ایک جج، اور وہ بھی پاکستان میں. تو بابا کو بڑا شوق تھا کہ جوڈیشری میں آؤں اور وہ لاء کروں. دین میں نے ایڈمیشن لیا، LLB وہیں سے کی، LLM وہیں سے کیا. اچھا. اور 2019 میں اسلام آباد آئی. یہاں جب آئی تو چونکہ ساری اکیڈمک کوالیفیکیشن کوئٹہ کی تھی، اسکول بیکن ہاؤس تھا، تو یہاں جتنی بھی بڑی فرمز تھی دے ریجیکٹڈ. دے سیڈ یہ کوئٹہ کی ڈگریز ہیں تو ان کو کیا آتا ہوگا، ان کے پاس کیا نالج ہوگا. کوئٹہ بلوچستان ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک لاء فرم، قمر افضل صاحب، ان کی لاء فرم جوائن کی. انہوں نے بھی 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 1 مہینہ دیکھوں گا کیسے پرفارم کرتی ہو. انگلش اچھی ہے، اگر کورٹ میں اچھا پرفارم کرو گی، اچھا رسپانس ہوگا، دین آئی ول کیپ یو ان مائی فرم. ادروائز میں تو یا بیرسٹرز رکھتا ہوں یا تو میں سالیسیٹرز رکھتا ہوں، UK اور US ڈگریز. تو پھر وہی 1 مہینہ تھا. پھر 3 سال میں اس فرم کے ساتھ رہی. پھر سر نے نہیں چھوڑا، میں نے چھوڑ دی فرم. میں نے اپنی فرم پھر اسٹیبلش کی. اچھا، آپ نے خود کی. اور الحمد للہ ناؤ آئی ایم آن دا لیگل پینل آف 12 گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اور ان کی لٹیگیشن کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں، اسپیشلی FBR ٹیکس میٹرز جن میں بلینز اینڈ بلینز کا ریونیو ہوتا ہے اور زیادہ فراڈ کے چانسز بھی ہوتے ہیں. آج وہی سینئر میری مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ سیکھو، اس سے سیکھو. میں نے کہا آپ تو مجھے رکھ نہیں رہے تھے فارم میں، اب
बता रहे हैं सबको सीखो सीखो ऐसे। सीखो। अच्छा, ये होता है जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, तो पहले जितने लोगों को जो आपके बारे में शक व शुबहात होते हैं या शायद आपको इतना इनकरेज नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं फिर वही कह रहे होते हैं बाकियों को कि देखो हमें तो यकीन था, हमें पता था ये कर जाएगी, आप लोग भी कुछ सीखें। ही सेड दैट कि तुमने ये प्रूव कर दिया कि ज़रूरी नहीं है आप अमेरिका या यूएस से पढ़ के आओ या बैरिस्टर और सॉलिसिटर हो। तुमने जो ये 4 साल में किया है वो तो ना बैरिस्टर कर सकते हैं ना सॉलिसिटर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी एक अपनी डिटर्मिनेशन थी, आपने कर लिया। अच्छा तानिया, कंसिस्टेंसी एज वेल। इसी से एक बहुत मज़े की चीज़ भी हाईलाइट होती है, जैसे आपने कहा कि आजकल यहाँ भी जो ज़्यादा रुझान है वो आप जो ये कोर्सेज होते हैं आपको प्राइवेट स्कूल्स करवा रहे हैं कि बाहर की डिग्री, इंटरनेशनल डिग्रीज़ आप कर लें, लॉ की स्पेशली, और सबसे ज़्यादा जो बैचलर्स के लिए भी ऑप्शंस आ रही होती हैं वो तो हर इसी को इनकरेज कर रहे होते हैं, और उनको यही पता होता है कि हमें ये मिल जाएगा। लेकिन आपका कहना ये है कि अगर आप यहीं से भी करके, अब जैसे आपने क्वेटा से किया, वही डिग्री थी आपके पास, लेकिन आप यहाँ आई, यहाँ अपनी वर्थ प्रूफ की और उन लोगों को गलत प्रूफ किया, तो दैट आल्सो वर्क्स। हाँ, यहाँ पे मेजॉरिटी एक्सटर्नल डिग्री का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है, ज़्यादा चला हुआ है कि वहाँ यहाँ बैठ के फिर इनको यूके की डिग्री मिल जाती है और देन दे कॉल देमसेल्फ फॉरेन ग्रेजुएट। तो आई प्रूव्ड के नो, लोकल ग्रेड ज़्यादा काम कर सकते हैं, और अगर आप में सलाहियत हो तो फिर वो चीज़ नहीं मैटर करती कि आप कहाँ से क्या, वो अगर ज़्यादा पैसे वहाँ ज़ाया कर रहे हैं या यहाँ से उससे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट डजंट मैटर। और अगर आपको वकालत से इश्क नहीं है, आप वकालत नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वकालत से इश्क होना चाहिए। अच्छा, यही फिर एक और बात आ जाती है ना, वर्क लाइफ बैलेंस इस प्रोफेशन में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको आप पर्सनली कैसे हैंडल करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आई एम नॉट मैरिड तो आई एम ऑल लाइक फ्री फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो मैं रात के 9-10 बजे तक ऑफिस में होती हूँ, तो अभी आप टाइम दे सकती हैं इसको, राइट। और इन्हीं बातों में बिल्कुल शुरू में आपने कहा कि फादर की स्ट्रिक्टनेस थी, वो भी मुझे अच्छा लगा कि आप आज उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट्स हमारे लिए उस टाइम भी हम अप्रिशिएट नहीं करते थे। बाबा तब नहीं अच्छा लगता था, बाबा शादियों में नहीं छोड़ते, बाबा कजन्स के साथ नहीं छोड़ते, बाबा चाचा के रूम में वी वर नॉट अलाउड। बट नाउ वी से कि बाबा काफ़ी वाइज थे, काफ़ी वो समझदार थे कि हम चाइल्ड अब्यूज़ से भी बचें, हम हरासमेंट से भी बचें, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। और यही थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर अगर आ जाएं, आजकल जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़, उसके बाद हरासमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, जिसमें ज़्यादा केसेस उन लोगों की तरफ से होते हैं जो आपके जानने वाले, जो आपके रिश्तेदार होते हैं। मैंने केसेस किए हैं, इसमें 99% आपके नेबरहुड होते हैं या आपके रिश्तेदार होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं। दे एक्सप्लॉइट यू। अगर आप रेप केसेस भी देखें, अगर आप बच्चियों के केसेस देखें, आपके नेबर का भी बंदा होता है 99% जो कि इन्वॉल्व होता है। नो वन फ्रॉम द आउटसाइड, नो स्ट्रेंजर, नो वन, या रिलेटिव होता है या आपका नेबर होता है। These two are the people, we are the main culprits in child abuse और जितने भी केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, अभी तक हमारे कानून में, हमारी CRPC में, हमारी PPC में डोमेस्टिक स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है। सिर्फ एक सेक्शन है 509 डिग्निटी ऑफ वुमन, उसमें भी 3 साल की सज़ा है जो अवेलेबल है। जब तक हमारे पास एक कानून ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का, एक स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है। 2021 में शीरीन मज़ारी साहिबा जब फेडरल मिनिस्टर थी, उन्होंने एक बिल पास किया था डोमेस्टिक वायलेंस का, लेकिन वो बिल ही रह गया, ना वो ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट हुआ, ना वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ। आपको पता है बिल की वो वैल्यू नहीं होती एक्ट और ऑर्डिनेंस, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जब आपके पास एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बॉडी ही नहीं है, एक स्टैट्यूट ही नहीं है, एक प्रोविजन ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का या डोमेस्टिक लॉ का या पनिशमेंट का, ये केसेस तो होते रहेंगे तो और ये बढ़ते रहेंगे। फिर यही क्योंकि मर्दों को पता है देयर इज नो लॉ, वी विल नॉट गो बिहाइंड द बार, ठीक है। अभी जितने भी केसेस हो रहे हैं, अगर वो कत्ल है 302 या 34 जाके अप्लाई होता है, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। रेप होता है उसमें भी 376। कोई डोमेस्टिक वायलेंस का स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है PPC CRPC में, जिससे हमारे जो माशरा सोसाइटी वो डर जाए कि हाँ देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अगर हम ये करेंगे वी विल गो बिहाइंड द बार्स। सो इस पर अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 25 कहता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 27 भी प्रोटेक्शन, लेकिन आर्टिकल 9 भी प्रोटेक्शन, लेकिन क्या आइन को देखते हुए अगर हम देखें उसमें भी स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, इक्वालिटी फॉर एवरीवन है, ठीक है। मेन वुमेन ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन फॉर एवरीवन इक्वालिटी है, प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन है आर्टिकल 9, ठीक है।
تو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, CRPC PPC کو دیکھیں, یا ہم پارلیمنٹ یا پھر ہم لیجسلیشن کو دیکھیں, ہم نے اتنا کام تو نہیں کیا ڈومیسٹک وائلنس پہ. اور پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کی حد تک پکڑ نہیں ہو رہی تو پھر کل کو جا کے مرڈر کیسز سامنے آتے ہیں. اگر ہم آج بھی بات کریں نور مقدم کیس اسٹل ہینگنگ, کیونکہ سپریم کورٹ میں اپیل گئی ہوئی ہے. نور مقدم اگر آپ FIRs نکالیں, وہاں پہ بھی اگر اس کے ساتھ پہلے اگر ریپ ہوتا ہے 376 اٹریکٹ ہوا, پھر قتل ہوتا ہے, پھر 302 اٹریکٹ ہوا, پھر کامن انٹینشن 34 اٹریکٹ ہوا, کہاں پہ ہے وہ اسپیسیفک پروویژن ڈومیسٹک وائلنس کی سوائے 509 کے, جہاں ڈگنیٹی آف وومن 3 سال سزا ہے, اور وہ کہتے ہیں پروہیبٹری کلاز میں فال ہی نہیں کرتا وہ, تو جو 10 سال سے کم سزا ہوتی ہے نا اس میں بیل ہو جاتی ہے قانون میں, جو سزا 10 سال سے اوپر ہو اس میں بیل نہیں ہوتی. تو ہم پروہیبٹری, نان پروہیبٹری, کمپاؤنڈیبل, نان کمپاؤنڈیبل, اور ہم اس میں کیا کہتے ہیں بیلیبل, نان بیلیبل میں پھنس جا کے اس میں اکیوزڈ بینیفٹ اٹھا لیتا ہے. تو وہی مطلب جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کوئی چھوٹا آپ سا بتائیں, جو کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے بالکل ایسے اس میں سزا ہوتی ہے. نہیں, اب میں تو کہوں گی کہ ابھی تک ہائی لائٹ ہوئے کیسز میں بھی سزا نہیں ہوئی. اب سارا انعام کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, نور مقدم میں اسٹل جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, نیچے اسے سینٹینس ہو گئی ہے ڈیتھ پینلٹی. لیکن تانیہ پھر انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ایک لوگوں کا بھی رد عمل سامنے آتا ہے نا, وہ پھر جذباتی ہو جاتے ہیں, اور ان کا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ اسٹیٹس میں جیسے سعودی عربیہ, وہ ان چیزوں میں آئے گا ہی نہیں, سیدھا اسی ٹائم آپ کو ایک سعودی عربیہ, ایران, جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں, جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں, دے آر اکارڈنگ ٹو اسلام, اور ان کے سارے جو پنشمنٹ ہے دے آر اکارڈنگ ٹو دی, اور اتنا تو پرولونگ کرتا ہی نہیں ہے کہ آپ ود ان ون ڈے دے ڈیسائیڈ فیصلہ. یہاں پر ہم وہ انگلش اور انگریزوں کی اس میں پھنس کے بھی. تو کیا دیکھتے ہیں فیوچر, مطلب ہم پھر جو ہماری ہوپس بندی ہوئی ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے گا, نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا؟ یہ تو جوڈیشل ریفارمز پہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز آئیں گی, کیونکہ a lot of litigation is pending in Supreme Court and High Court. تو جتنا یہ ٹائم لیتا رہے گا اتنا ہی آپ کا جو litigant ہے وہ زیادہ سفر کرے گا. تو یہ جوڈیشل ریفارمز ہوں گی, ایک لیجسلیشن پاس ہوگا, تب ہی کچھ ہو سکتا ہے. اور تھینکس ٹو دی میڈیا, تھینکس ٹو یو پیپل کہ آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, پھر جا کے تھوڑا بہت اس پہ کام ہوتا ہے, ادروائز تو آپ کو پتہ ہے. اچھا, اب جیسے جو ابھی سب سے ریسنٹ ثانیہ زہرا کا کیس کر رہا تھا, جس کو ہسبینڈ نے پہلے ڈومیسٹک وائلنس اور پھر اس کو مار دیا, اور پھر اس کو ایک سیوسائڈ کی شکل دینے کی کوشش کی گئی. شی واز اونلی 20, شی ہیڈ 2 kids اینڈ شی واز ایکسپیکٹنگ another child. اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے, کیا دیکھتی ہیں, اور کیسے یہ پریسیڈنٹ بنے گا؟ یہ تو دیکھیں, اٹ واز آئی تھنک اٹس اے ویری ہینیس کرائم. ایک تو شی واز پریگننٹ, آئی ڈونٹ نو 6 months 8 months, پھر وہ اس کی آئی تھنک دوسری بیوی تھی, دیٹ واز دی اندر آپ کہہ سکتے ہیں. اور جس بے دردی سے اس نے اس کو مارا ہے, دیٹ از اندر ہینیس کرائم. تو اگر یہ انوالوڈ ہے, چونکہ جو ابھی اس کو پکڑا ہے اور اس کے بعد پروسیڈنگز ہونی ہے, ہی شوڈ بی گیون, میں کیپٹل پنشمنٹ اس کو دینی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں خواتین کو, کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اپنے حقوق کی. اگر ہسبینڈ مار بھی رہا ہے تو ان کو نہیں پتہ کہ ہمیں پروٹیکشن ملے گی, ہم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں, FIR کٹوا سکتے ہیں اس کے خلاف, یا پتہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو وہ سوسائٹل پریشر آ جاتے ہیں ہر کسی کی طرف سے کہ پیچ اپ کر لو, بچے ہیں, یہ وہ ہے, کر لو. یہ ایک کیس ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ لینڈ اینڈ پراپرٹیز, خدا نخواستہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ انہیریٹنس اور جو بھی مطلب وہ اتنے سال چلتے رہتے ہیں کہ وہ عورت بیچاری وڈو بوڑھی ہو کے اس کو نہیں پتہ, یا ڈیورنگ دا ٹائم ایون وین دا ہسبینڈ ارائیو تب بھی نہیں پتہ کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ایجوکیشنل ریفارمز آپ کو لگتا ہے کہ آنی چاہیے, جس میں پیپل شوڈ ہیو دس اویئرنیس, ان کو پتہ ہو کہ کیا پروٹوکول ہے, کیا ہمیں لیگل پروٹیکشن ملتی ہے, کیا ہمیں مل رہے گا. آپ تو انہیریٹنس کی بات کر رہی ہیں اور سول کیسز کی. آج کل جو خلا اور ڈائیورس کی کیسز ہے اس میں 6 to 8 months کا ٹائم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس پرولونگنگ ڈے بائی ڈے. تو اس کا آج کل ہمارا ہے, ہمارے ہائی کورٹ نے ایک بنایا ہوا ہے سینٹر, اس کو کہتے ہیں سالس.
Okay. میڈیشن، اور آئی ایم آلسو ایگریڈیٹڈ میڈیٹر. ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے لٹیگیشن سے بچنے کے لیے کہ ثالث مقرر کیا جائے اور ایک دن میں فیصلہ کیا جائے. اور ابھی کافی کیسز تھرو ثالث ڈیسائیڈ بھی ہوئے ہیں. اچھا. جو کہ ہمیں ججز نے ہی ریفر کیے ہیں کیسز. اور ہمارا جو سینٹر بنا ہے وہ ہائی کورٹ کے پریمیسز میں بنا ہے G10 میں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہماری جو جوڈیشری ہے وہ کافی اس پہ کام کر رہی ہیں کیونکہ لٹیگیشن کا تھوڑا برڈن ہے وہ کم کرنے کے لیے. ابھی ثالث کوئی 65 ثالث اپوائنٹ ہوئے ہیں. اور جتنے بھی اب کیسز ہیں کیونکہ اس میں ایک دن میں آپ کو فیصلہ ملتا ہے اور دونوں پارٹیز کی کانسنٹ اینڈ کنسنٹریشن کے ساتھ. تو ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم پہ بھی بوجھ کم ہو, ججز پہ بھی, کورٹس پہ بھی جو برڈن ہے وہ کم ہو. نہیں, یہ آپ نے تھوڑی خوشخبری سنا دی ہے لوگوں کو بھی جو دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی فیملی میٹرز ڈیسائیڈ کیے ہیں 50-55 کے اسلام آباد کے پریمیسز میں ثالث نے, اور ود ان 1 ڈے ہم نے ان کو, اس کو کمپرومائز ڈیڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں میڈیشن سرٹیفکیٹ بھی. تو یہ مطلب ود ان اے ڈے اٹس ڈن, مطلب ورڈکٹ ود ان اے ڈے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسز باہر باقی سٹی سے بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس, ادھر ہی ہائی کورٹ اور وہاں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اسی سے اگر تھوڑی بات کریں, آپ نے بات کی خلا کے کیسز آ رہے ہیں, ڈیورسز کے کیسز آ رہے ہیں. جو ایک کامن پرسیپشن پایا جاتا ہے تانیہ, وہ یہ ہے کہ آج کل ڈیورس ریٹ بہت بڑھ رہا ہے, خلا کے کیسز زیادہ ہیں. کتنی سچائی ہے اس میں؟ یو وونٹ بلیو اٹ کہ آج کل فیملی کورٹس میں پر ڈے 45 کیس ہوتے ہیں صرف اسلام آباد کے, خلا پلس ڈائیورس کے 45 کیس لگے ہوتے ہیں پر ڈے. میں آپ کو ایک دن کا بتا رہی ہوں. اینڈ دا وے اٹس ایمرجنگ, اور جس طرح وہ اوپر ریشیو جا رہی ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا ہو رہا ہے. یہ میں صرف آپ کو اسلام آباد کی پریمیسز بتا رہی ہوں. رائٹ. اور کیا زیادہ ریزن جو کامن, اگر ہم کچھ ریزنس کی بات کریں کہ لوگ آ رہے ہیں کیوں, کیا وجوہات ہیں؟ اچھا. سم کم ود دی ریزن کہ مائی ہسبینڈ از ڈرگی, سم کم ود دا ریزن کہ ہی از ناٹ ارننگ, سم ایکسٹرا میریٹل افیئرس. میجورٹی یہی ہوتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرس انٹو سم ادر گرل اینڈ آل دیٹ. تو یہ ڈفرینٹ اس میں ڈفرینٹ ریزنس کے ساتھ آتے ہیں, لیکن زیادہ کیسز آ رہے ہیں. ہاں, رائٹ رائٹ. لائک اچھا, اگر تھوڑا سا بات کریں لائرز ایک پروفیشن کی اگر بات کریں, مطلب آپ نے شروع میں بھی کہا, اینڈ آف کورس دیٹس ٹرو, لوگ ڈرتے ہیں اس بلیک کورٹ سے, ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جو آپ کے پاس نالج ہے, جو آپ کے پاس آپ ایک اپنا ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں, وہ لوگوں کو نہیں پتہ, اور کہتے ہیں کہ لائر سے پنگا بھی نہیں لینا چاہیے, آپ کو ایسے اس میں پھنسا دیں گے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی. اینڈ دین اف یو سی دا لائرز جیسے باہر تو بہت آف کورس ہائیلی پیڈ بھی ہیں اور پرکس بھی بہت سارے انجوائے کر رہے. تو اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں, وٹ ڈو یو تھنک پاکستان میں لائرس کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے ورسز دا فارن کنٹریز؟ دیکھیے, یہاں جو آپ کے چیمبر پہ آپ کی فرم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس فرم سے جوائن کیا اینڈ آل دیٹ. پہلے لائرز بہت پڑھتے تھے, محنت کرتے تھے. آج کل کے لائرز اس طرح نہیں پڑھتے, اس طرح نہیں وہ ججمنٹ پڑھتے ہیں, کیس پریپیئر نہیں کرتے, کورٹس میں بھی آپ جائیں اتنے وہ پریزنٹیبل نہیں ہوتے. پہلے جو لائرز تھے دے یوز ٹو اسٹڈی اے لاٹ, ٹھیک ہے. آج کل جو ہمارے ابھی جو نیو جنریشن وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے, دے آر انٹو شارٹ کٹ, کہ بھائی شارٹ کٹ کوئی ملے تو ہمارا نام بن جائے. اور اس پروفیشن میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, دیر از نو شارٹ کٹ ان دس پروفیشن. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں اور آپ پنچوئل نہیں ہیں, آپ وکالت نہیں کر سکتے, اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ ہے کہ محنت, اسٹڈنگ, یوں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ سی وٹ از دا لا, جسٹ سی ویئر از دا لا. یہ احسن ظفر صاحب کی ایک بک میں پڑھ رہی ہوں, کمپیٹنٹ لائر, اور میں سب لائرس کو کہوں گی کہ یہ لازمی پڑھے, کیونکہ اس نے بتایا کہ آپ نے روسٹرم پہ اپنا کیس کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جیوری کو کنونس کرنا ہے. تو اگر یہ جتنی بکس پڑھیں گے, جتنا ان کو وہ ہوگا, یہ دے ول بیکم اے گڈ لائرس. لیکن شارٹ کٹ نہیں ہے اس پروفیشن میں. اور یہ بھی ہے, لک بھی ہے, لک از آلسو دیر, کہ آپ کا لک آپ کے ساتھ کتنا ساتھ دیتا ہے, اور لائر کتنا پریزنٹیبل ہے, اس کا یونیفارم, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ ایتھکس کا پتہ ہو, نہ مورلس کا پتہ ہو, نہ آپ کو پراپر یونیفارم میں ہو, کیونکہ ججز اوفینڈ ہو جاتے ہیں, بہت اوفینڈ ہوتے ہیں اف یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ اپ. اور وہ دے نوٹ ایوری تھنگ. ہمیں لگتا ہے نا کہ جج, اور اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں,
آپ یقین کریں دیز ججز دے اپریشیٹ یو الاٹ, دے انکریج یو الاٹ, اور آپ کو بہت زیادہ وہ ملتی ہے یہاں پہ, اسپیس بہت ہے. اچھا, ہاں, دیر از اے لاٹ آف اسپیس. اگر یہ کہتے ہیں اسپیس نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے, اچھا, تو اس کا مطلب دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. دیر از اے لاٹ آف اسپیس ان دس پروفیشن, اسپیشلی فار فیمیلس. اور اگر میں بلوچستان سے آ کے یہاں پہ آئی ایم رولنگ ود مائی لوکل ڈگریز, تو یہ تو پھر بہانہ ہے, جو پھر وہی ہے جس نے نہیں کرنا اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے. اور میرا اس پروفیشن میں دیر از نو گاڈ فادر, میرا کوئی گاڈ فادر نہیں ہے, نہ میرا کوئی سینئر ہائی کورٹ کا جج ہے, نہ میرا کوئی سینئر سپریم کورٹ کا جج ہے, نہ میرے فادر وکیل تھے, نہ میری فیملی میں چاہے وہ میرے امیجیٹ فیملی ہو یا ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو, نو ون از لائر. آئی ایم دا اونلی لائر وداؤٹ اینی سپورٹ, وداؤٹ اینی آپ کہتے ہیں مورل سپورٹ اور اینی تھنگ آئی ڈیڈ. اب کہنے میں تو آسان لگ رہا ہے, لیکن آئی ایم شیور بیچ میں بہت سارے چیلنجز بھی ہوں گے اور اتنی آسان نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا اس طرح سے اگر سپورٹ نہ ہو, آپ کو پتہ ہے آپ نے خود ہی اپنے بلبوتے پہ اپنے اون پہ سب کچھ کرنا ہے, تو اگر اپنے تھوڑے سے چیلنجز, سب سے مشکل کیا لگا اس فیلڈ میں آنا, اپنے پاؤں جمانا, اپنا لوہا منوانا؟ سب سے مشکل یہی لگا کہ آپ نے کیسے اپنا ایک پی آر بنانا ہوتا ہے, آپ نے اپنے کانٹیکٹس بنانے ہوتے ہیں, پھر آپ نے جب ریلیف لینا ہوتا ہے جج سے, آپ ایک ریلیف لیتے ہو, یس, تو آپ کے پیچھے پھر اور کلائنٹس آتے ہیں. دیٹس اے چین, یو نو. اگر ایک چائنیز کمپنی کو میں نے ریلیف لے کے دیا, پھر وہ دوسرے کو ریفر کرتے ہیں, سو اٹ بیکمز اے چین. تو یہ چین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو چونکہ 4 سالوں میں میں نے ایک چھٹی نہیں کی. Are you serious? یا ان 4 سالوں میں نے اس وکالت میں کوئی ایک چھٹی نہیں کی. آئی واز دیٹ مچ ریگولر. اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے, اگر آپ 6 مہینے نہ ہو, سمجھو آپ 5 سال پیچھے چلے گئے. اوکے, اس میں کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ریگولر واکنگ کلائنٹ ہوتا ہے, پروفیشن آف لارڈز ہیں, آپ گھر سے باہر جاؤ گے تو آپ کو کام آئے گا. یہ تو نہیں آپ بیڈ پہ بیٹھ کے اے سی لگا کے کام نہیں ہے, کام نہیں ہے, نو. اچھا تانیہ, کبھی وہ ڈسکریمنیشن فیس ہوئی کہ جب لوگ آتے ہیں لائر سلیکٹ کرنے کے لیے, یا ایک وہ ہوتا ہے کہ کس لائر کے پاس جائیں, کیا کبھی فیل ہوا کہ لوگ میل لائرس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اوور فیمیل لائرس؟ بہت زیادہ. اور میل لائرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آتا ہے. آپ نے فیمیل کو ریٹ دی ہے, اس کو ریٹ کا کیا پتہ, اس کو ہائی کورٹ میں ریٹ وہ کیسے کرے گی, آپ مجھے دیتے ہیں. تو وہ بھی لوگ مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا شک ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہیں پاکستان میں, اس میں سارے میل لائرس ہیں. اچھا, اور میں سوچتی ہوں, کین یو گیو می اینی ون ایگزامپل آف اینی فیمیل لائر, اینی ون ایگزامپل, یا اس کیس میں یہ فیمیل لائر تھی؟ نو, بیکاز دے ریلائی مچ اپون دی میل لائرس. مے بی ان کی شاید فیس ویلیو ہو یا پھر کوئی یو نو سم ادر ریزنس. لیکن یہ ہے کہ فیمیلز آپ دیکھیں, اب سپریم کورٹ میں 2 ہماری ججز ہیں, اور اس کے بعد ایگزمپلری فیصلے بھی آئے ہیں. ہائی کورٹ میں ایک میڈم ہے ابھی جو چیف جسٹس بنی ہے لاہور میں, فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. تو وی آر کمپیٹنگ ود دیم. تو مطلب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو منوانا ہے, پھر اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کے اگینسٹ بھی اپنے آپ کو منوانا ہے, کیونکہ وہ والی ایکسیپٹنس ابھی بھی لوگوں میں تھوڑا آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ شاید فیملی کیسز, یہ خلا وغیرہ کے کیسز میں وہ چلے جاتے ہیں فیمیلز کے پاس. ہاں, دے پریفر فیمیل. فیملی کیسز میں دے موسٹلی, کیونکہ فیمیل کو آپ وہ باتیں بتا سکتے ہو جو آپ میل کو نہیں بتا سکتے. بٹ وین اٹ کمز ٹو سیریس offenses, constitutional rates, when it comes to corporate cases یا پھر civil یا criminal, then they rely upon male lawyers, جو کہ ایک perception بنا ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فیمیل لائرز میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہائی کورٹ میں دے آرگیو, اور ججز بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, مجھے بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو پھر آئی ایم شیور باقیوں بھی. اور یہی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ایک ایگزامپل سیٹ کریں دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ پوزیشنز اگر یہاں تک. آئی ہیو وان کیسز اگینسٹ سپریم کورٹ لائر. میرے اوپوننٹ سپریم کورٹ کے لائر تھے, اور میں اسے کیس جیت گئی. ہو گئی تھی. دیٹ واز آن میرٹ آل. رائٹ. سو اس میں پھر جینڈر آپ کا نہیں میٹر کرتا, اس سے آپ کو کانفیڈنس اور زیادہ. بالکل صحیح. اور ضروری ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیلنجز, اور یہ ملنا اور ایک ویلیڈیشن ملنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لے کہ اب اس سے اوپر ایم کرنا ہے اور وہ ہم نے اٹین کرنا ہے. تانی, تھوڑی سی اگر اب پولیٹیکل جو سرگرمیاں چل رہی ہیں, اب تو اتنا عجیب ہو گیا کہ اگر میں لے مین لینگویج میں بات کروں, وی ڈونٹ نو, آج یہ کیس آ گئے, کل وہ آ گئے, سو مچ سو کہ یو لوز ٹریک.
آج یہ ہو گئے, الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا, پھر اس کے اوپر ہو گیا, چلو اتنے مہینے لگ کے سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھ کے یک طرفہ ایک چیز کا فیصلہ آ جاتا ہے, بٹ دین اگین کسی اور کیس میں پھنسا کے آپ کو اندر واٹ از گوئنگ آن. اگر ہمیں تھوڑے سے لیگیلٹی ورلڈ کے اکارڈنگلی بتا دیں یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے ڈسکریشنری پاورز, ٹھیک ہے, ایک میرے پاس ضمانت آتی ہے, اس میں میجسٹریٹ بیل نہیں دیتا, لیکن اس میں مجھے ایڈیشنل سیشن یا سیشن جج بیل دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک میرے پاس کیس آتا ہے, مجھے سیشن جج بیل نہیں دیتا, مجھے ہائی کورٹ بیل دے دیتا ہے. دیٹ از کالڈ ڈسکریشنری پاورس. اوکے. ایک قانون ہے, ایک لا ہے, ایک سی پی سی ہے, سی آر پی سی ہے, پی پی سی ہے, لیکن جو ججز کے پاورز ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کو کبھی ہائی کورٹ میں ریلیف نہیں ملتا, سپریم کورٹ میں مل جاتا ہے اسی لا پہ, اسی کتاب پہ, اسی چیز پہ. ایک تو یہ ہو گیا ڈسکریشنری پاورز, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, دیٹ از کلیئر ان دا لا. اوکے. پولیٹیکل اگر آپ کیسز دیکھیں تو واقعی یو آر رائٹ کہ ایون دا لائرز آر سو کنفیوز یہ کیا ہو رہا ہے. ریسنٹلی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, بالکل, جو ریزروڈ سیٹس کا, ایسے ہی انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے ممبرس کو ملے گا, وہی اپنے ویمن اور دے ور ناٹ ایون دا پارٹی, وہ پارٹی نہیں تھے, پریئر نہیں تھی ان کی, انہوں نے کچھ مانگا بھی نہیں تھا. ابھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ خلا کیا رقیہ نے فائل کی لیکن ملی ختیجہ کو, تو یہ ویسے ہی تھا کہ کیس کسی اور نے کیا, ریلیف ملی دوسری پارٹی کو. سنی اتحاد والا اس طرف سے گئی تھی اور انہوں نے, اچھا ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ٹوٹل آرٹیکل 187 پہ ریلائی کیا سپریم کورٹ نے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس پاورز ہیں, وی کین ڈو اینی تھنگ, اوکے, اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, جو بھی ہم آرڈر کریں گے وہی آرڈر ہوگا. اگر آپ نے آرٹیکل 187 پر ہی ریلائی کرنا تھا, پھر آپ نے 4 مہینے سپریم کورٹ میں اتنا لائیو اسٹریمنگ, اس ویسٹیج آف ٹائم, لیٹیگنٹس, آپ یقین کریں لوگوں کے کیسز نہیں لگ رہے سپریم کورٹ میں کیونکہ یہ کیسز چل رہے ہیں بیکاز آف دیز کیسز. ٹھیک ہے, آپ ایک لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں, آپ خود کو کوریج دے رہے ہیں, لیکن اس میں کورٹ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, پٹیشنر کا, ڈیفینڈنٹ کا, ایک عام عوام کا, پبلک کا, میڈیا کا. تو اگر آپ نے ایک ہی پیج پہ فیصلہ دینا تھا 187 relying on Article 187 of the Constitution, then why you created such a mess کہ آپ نے پھر پروسیڈنگز بھی کی, آپ نے سنا بھی, ان کی پریئر ہی نہیں تھی. میں کورٹ کے سامنے جاتی ہوں, میرے پریکٹس میں میں نے نہیں دیکھا, آئی ہیونٹ سین کہ میری پریئر الگ ہو, میں پارٹی نہ ہوں اور میں آ کے ریلیف لے لوں. تو اٹ واز ٹوٹلی ایکسیپشنل. اور میں کہہ رہی ہوں سپریم کورٹ اپنا ایک مذاق بنا رہی ہے. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں کہہ رہی ہوں, بینگ اے لائک پریکٹسنگ لائر, میں یہ کہوں گی کہ سپریم کورٹ از جسٹ میکنگ فن. دیٹس اوکے. اور بالکل اگر لے مین پرسپیکٹیو سے کہوں تو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا اور آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن آ گئی ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک سافٹ کارنر یا آپ نے ایموشنل یا سینٹیمنٹس پہ فیصلے کرنے ہیں, ٹھیک ہے, جو آج کل کورٹس کر رہی ہیں, پھر آپ سارے کتاب بند کر دیں قانون کی, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ دیں کہ دس ڈیسیژن واز میئرلی بیسڈ آن سینٹیمنٹس اینڈ ایموشنس فار دی پرٹیکولر پارٹی. دیٹس اٹ. بائسڈ. دیٹس اٹ. اوکے. بٹ پھر وہی ہے جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو نہیں سمجھ ہوتی, وہ اس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں واپس جوش آ گیا, ولول آ گیا. اگینسٹ اینی ون, ناٹ اینی پارٹی, نتھنگ. بینگ آپ سوچیں لا اسٹوڈنٹ, ایسے ہی اگر میں سوچوں تو یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا اٹ واز ٹوٹلی, میں اسے وائٹ کہوں گی, نل اینڈ وائٹ. اوکے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. یہ ہمیں ایک چیز کلیئر ہو گئی اس پوائنٹ پہ, کیونکہ جیسے میں نے کہا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اور ان کو آگے کہ اگر سب سے ہائیسٹ اتھارٹی سے ایسا فیصلہ آ گیا تو ابھی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ باہر ہوں گے اور سب ختم ہو جائے گا اور ان کی پارٹی واپس آ جائے گی. مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے. اور بہت سارے پولیٹیکل کیسز ہیں, لیکن ایک جو اسپیسیفک اگر ہم پی ٹی آئی کے لیڈر کی بات کریں تو جو ان کا عدت والا کیس چل رہا تھا, اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی, اور اسپیشلی فیمیل پلیٹ فارمس کے اوپر بہت آئی گئی کہ کوئی بھی پھر ایکس ہسبینڈ آ کے آپ کے اتنے پرسنل انٹرنل میٹرس کو جو ہے, آئی تھنک دیٹ واز ویری پرسنل. میں کہتی ہوں یہ ایک پرسنل کیس تھا. اب لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس ملک میں, بینگ اسلامک کنٹری, کیا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن کیا ہے ہائی لائٹ تو نہیں ہو رہا. نہیں, لیکن آج تک ایسا کیس ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا. اٹ واز لائک فرسٹ کیس. تو مطلب یہ کسی پریسیڈنٹ کی بیسس پہ اس کا فیصلہ نہیں آیا, تو پھر یہ کیسے فیصلہ, یہ مطلب اس فیصلے کی کیا لیگل اسٹینڈنگ ہے؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. یہ اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, شرعی لاء سے دیکھیں, تو وہاں شاید کوئی اس کا کوئی بنتا ہو.
ہماری کامن لاء میں تو ایسا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ اب وہ نکاح میں جو بھی ہوا تھا یا عدت میں جو بھی ہوا تھا، اٹس نتھنگ لائک دیٹ. ہاں شرعی لاء میں اگر یہ جانا چاہیں دین اٹ بٹ دیٹس اے میں ڈفرنٹ. اوکے وہ تو دیٹس انسالوڈ کنٹروورسی جو ہم رائٹ. تو ابھی پچھلے کچھ منٹس کی ڈسکشن سن کے اور اس میں انوالو ہو کے میں کہوں گی کہ میرا تو تھوڑا سا نیورونس ہل گئے ہیں, بیکاز دیر از سو مچ ٹو ایبزارب اینڈ دین ایٹ پوائنٹس یو ایون تھنک کہ آر وی سو اسٹیوپڈ کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور ہمیں ایسے بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے, یا یہ اس کی لیگل اسٹینڈنگ ہے, یا کتابوں میں یہ ہوتا ہے. ایون دا کورٹ پروسیڈنگز آر اسکرپٹڈ. اگر آپ دیکھیں سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہو یہ فیصلہ آنا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. ہاں آل یہ پورا ملک اسکرپٹ پہ چل رہا ہے. ایوری تھنگ از اسکرپٹڈ ہیئر. Strange, sad. I can only say sad reality. I hope ہم کبھی اس سے باہر نکلیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ اتنا جب دماغ میں آپ کے چلتا رہتا ہے, صبح سے شروع ہوئے رات تک, آپ جیسے آپ نے کہا 10 10:30 بھی آفس میں بچ جاتے ہیں, سو مینی کیسز, آئی ایم شیور اس میں کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہوں گے جو پرسنلی بھی تھوڑا افیکٹ کر جاتے ہیں. مطلب آپ جتنا مرضی کہیں اپنے ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے ریشنلی سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور کیس لڑنا ہے, پر آئی ایم شیور کچھ چیزیں ہٹ کر جاتی ہیں. تو کوئی ایسا کیس جو پرسنلی بھی آپ کو بہت افیکٹ کیا ہو, یا اٹ ٹوک اے مینٹل ٹول؟ وکیل کبھی اگر کوئی کیس, اگر میرا اپنا کوئی کیس ہو ذاتی, آئی ول نیور فائٹ مائی پرسنل کیس. میں اپنے کیس کے لیے کوئی اور وکیل کروں. جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر پوری دنیا کو آپریشن کرے گا اپنی بیٹی کی, وہاں پہ جا کے وہ, تو یہ ہے کہ جو لائر ہوتا ہے نا وہ ایموشنز اور اگر سینٹیمنٹس پہ چلا پھر تو بڑھ گیا. اوکے وہ پھر ہی کی ناٹ سکسیڈ. ٹھیک ہے, جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا سینٹیمنٹس اینڈ ایموشنس پہ, ٹھیک ہے, اینڈ ایوری ون از ناؤ کرٹیسائزنگ دیم. تو بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کو جسٹ فوکس کرنا ہے اپنے اس اسٹیٹیوٹ پہ, پروویژن پہ اور لا پہ, دیٹس اٹ. اور ایموشنز اور سینٹیمنٹس پیچھے سائڈ پہ, نو پلیس فار اسپیشلی فار اے لائر. اوکے, دیٹس جب تک آپ کا پرسنل کیس نہ ہو تو. پرسنل کیس نہ ہو تو. اچھا ایک کچھ لوگوں کا ایک وہ پرسیپشن ہی ہوتا ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ بس اللہ میاں جو ہے نا یہ قانون اور پولیس والے کاموں سے بچائے, کہ بس آپ ایک دفعہ گئے تو آپ پھنس گئے. ہاں ڈاکٹر سے بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس نہ ہی ضرورت پڑے تو بہتر ہے. کیوں اتنا, آپ کو کیوں لگتا ہے لوگوں کا کیوں اتنا خوف پیدا ہوا ہے, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو لیگل میٹرز اینڈ گوئنگ ٹو دا لائرز اینڈ دا کورٹس؟ بیکاز پیپل آر ناؤ مچ اویئر دیٹ دیز لٹیگیشن کم از کم یہ 10 سے 20 سال اس میں لگ جاتے ہیں. آپ تو اسٹک ہیں پھر. اس میں ڈیفینڈنٹ بھی مر جاتا ہے, اس میں پلینٹف بھی مر جاتا ہے, پٹیشنر بھی مر جاتا ہے, کیس چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اینڈ آئی ایم دا وٹنس, میں ہم روز دیکھتے ہیں. اور اتنا ڈیلے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس میں صرف ہماری جوڈیشری نہیں ہے, اس میں لائرس کا بھی قصور ہوتا ہے, اس میں ہمارا جو جتنا بھی سسٹم ہے آل از پلیوٹیڈ. اگر ہم صرف ججز کا کہیں, ججز اگر آپ کا لائر تگڑا ہو تو آپ کو وہ 6 مہینے میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے. لیکن یہ سسٹم ہی سارا اتنا پلیوٹیڈ ہو گیا ہے کہ اب لوگ اویئر ہو گئے, اس لیے وہ میڈیشن ہاربیٹریشن کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم سالس مقرر کریں گے, ہم سالس کی طرف آئیں گے. ترکی میں 30 لاکھ کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, سالس نے کیے ہیں ابھی ریسنٹلی. 3 ملین کیسز آر ڈیسائیڈڈ ان ٹرکی تھرو میڈیشن. اس لیے اب ہماری جوڈیشری نے بھی میڈیٹرز اپوائنٹ کر لیے ہیں کہ بھئی ایک دن میں فیصلہ دو, جان چھڑاؤ. مطلب ٹرینڈ شروع ہو گئے یہاں پہ بھی آلریڈی اٹس بین 2 years now. اچھا, اور یہ باقی سٹیز میں بھی ایپلیکیبل ہے جیسے لوگ ڈسٹرکٹ کورٹس جا رہے ہوتے ہیں؟ Yes, it is applicable. ٹھیک ہے, unless until آپ accredited ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو دیٹ از اے کنڈیشن آف کورس. لائسنس ہے میڈیشن. ٹھیک ہے, میڈیٹر. رائٹ. اور کتنی فیمیلز ہیں ویسے؟ ابھی آپ نے کہا یو آر ون آف دا فیمیلز. وی آر لائک جو میرا بیچ تھا ہم ٹوٹل 5 ہیں. اچھا. ہاں, اینڈ آئی ایم دا لکیسٹ ون کہ میں بھی اس میں ون آف دیم ہوں. رائٹ, دیٹس گریٹ. تو یہ ڈیلے اور یہ لٹیگیشن ناؤ, ایک لٹیگنٹ جتنا سفر کرتا ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ میں اب ہمارے کیسز ہیں وہ 6 مہینے سے دے آر ناٹ فکسنگ بیفور دا سپریم کورٹ. لٹیگنٹس رو رہے ہیں, وہاں پہ اسٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں ان کی زمینوں پہ, کوئٹہ میں, بلوچستان میں, اور یہاں پہ کیسز نہیں لگ رہے. دے آر انٹو دیز پولیٹیکل کیسز کی وجہ سے. جو آپ کا بیچارہ لٹیگنٹ ہے, پبلک ہے, آپ کی سوچ ہے ہاؤ مچ دے آر سفرنگ. بس وہی ہے کہ پھر اللہ میں نکالے
मुश्किलात से. it is. अच्छा, आपका जब से ये प्रैक्टिस शुरू हुई, आपको मौका मिला वापस बलूचिस्तान कोयटा जाने का, जाती कितने ट्रिप्स लगते हैं? लाइक मैं जाती हूँ ईद पे, अच्छा. और मैं जाती हूँ कोई ओकेजन हो, ओकेजन्स पे अब कम ही जाती हूँ. अच्छा. ईद अभी मैं रही हूँ 10 दिन कोयटा. अच्छा. ईद पे तो फिर मैं वापस आई, यहाँ पे केसेस लगे हुए थे हाँ, तो आना पड़ा वापस. दिल कर रहा था कि आना पड़ा? वहाँ पे लाइक मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ तो, लाइक इट्स वेरी ह्यूमिडिटी एंड ये 3 महीने यहाँ गुजारना इट्स वेरी हेक्टिक. It's very hectic, especially ये आई एम वाला अ जो विंटर लवर, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है. आई हेट समर्स. you hate summers, so I'm sure you're hating the weather right now. या नो इट्स गुड. यहाँ पे it's हाँ fine. यहाँ पे, बट अदरवाइज द ह्यूमिडिटी एंड हीट और वो सारा. अच्छा, मुझे बताएं बलूचिस्तान में कोई फ़र्क पड़ा है? हमने हमेशा बात की डेवलपमेंट की, प्रोग्रेशन की, कि अब वो भी बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे आ रहे हैं. वी हैव सीन आप जैसे लॉयर्स भी देखे हैं, कुछ CSS ऑफिसर्स भी देखे हैं जो उसी कोटा पे वहीं से पढ़ के, मतलब या तो होते ना कि वहाँ के पैदा हुए लेकिन पढ़ाई शराई कहीं और की और फिर उस पोजीशन पे पहुँचे, लेकिन वहीं की डिग्रीज वहीं के पब्लिक स्कूलों में करके और इस पोजीशन पे. तो हाउ डू यू सी दैट प्रोग्रेशन? कैसा है अब, कितनी बेहतरी है? वहाँ लाइक लोग पढ़ते बहुत हैं क्योंकि कोई और एक्टिविटी है नहीं वहाँ पे. अच्छा, भाई ऑप्शन ही नहीं कोई है. ऑप्शन ही नहीं है. तो वहाँ भी लोग लाइक बुक्स बहुत लेना, पढ़ना बहुत, दे स्टडी दे. अभी तो ब्यूरोक्रेसी में इतनी लड़कियाँ आ गई बिल्कुल हैं ऐसे, बलूचिस्तान में. yes. आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. और आप चाहें वहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी देखिए, मेजॉरिटी फीमेल्स आपको नज़र आएंगी. बस एक परसेप्शन बना हुआ है बलूचिस्तान का, नवाबी सिस्टम, सरदारी सिस्टम. मैंने नहीं देखा कोई नवाबी सरदारी सिस्टम. पता नहीं कहाँ के नवाब है, सरदार हैं जो मैंने नहीं देखे. बचपन वहीं गुजारा, जवानी वहीं गुजारी, सब कुछ वहीं गुजारा. लेकिन वी हैवंट गॉन थ्रू दिस ऑल नवाबी और सरदारी सिस्टम. मे बी बलोच एरियाज़ में होंगे, पश्तून वहाँ हर कोई अपना नवाब है, अपना सरदार है और हर कोई अपना है वहाँ पे. लाइक देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. मे बी जो हमारे बलोच एरियाज हैं वहाँ पे ये सरदारी नवाबी सिस्टम होगा. लड़कियां पढ़ रही हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड. हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही हैं आप. दैट्स नाइस. अच्छा, भी यही कोशिश होती है कि जो गेस्ट आते हैं उनसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके इलाकों के बारे में, क्योंकि देखिए ऐसे बैठे बैठे तो वो ये जैसे आपने खुद ही का परसेप्शन बने हुए हैं, लेकिन आप खुद बता रही हैं बचपन उधर, आपकी जवानी उधर, लेकिन आपने वो चीज़ फेस नहीं की है, तो नहीं है. तो यही मिथ्स तोड़ने की ज़रूरत है. और यही मैं ऑडियंस को भी कहूँगी कि जो इधर उधर सुनाई आपने एक बनाई होती है, वो तो फिर पाकिस्तान के बारे में भी बाहर बहुत सारे परसेप्शंस हैं. जब हमारे मैं पासपोर्ट आई हूँ 2019 में, यू वोंट बिलीव, जो लोग मुझसे सवालात पूछते थे यहाँ, मैडम आपने गाड़ी देखी है, आप बलूचिस्तान से आई हैं. मैंने कहा यार मैंने ही गाड़ियाँ देखी हैं. मैडम वहाँ रोड्स हैं. मैंने कहा क्यों नहीं है रोड्स. तो आई मीन एक अजीब सा परसेप्शन बना हुआ है कि पता नहीं ये पहाड़ों से उठ के आए हैं, ये कहाँ से उठ के आए हैं. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर डूइंग लाइक एवरीथिंग इज गुड देयर. राइट. तो ये मिथ्स बनाई हुई है हमने, हमें जो लगता है थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, या जैसे लोग कहते हैं अगर छोटे इलाके से आप आ रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो वो क्या वो भी फेस करना पड़ा जब यहाँ आई? लोगों ने पूछा बहुत. यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है लोगों के साथ, मुझे नहीं पता. छोटे शहर से आई हैं, ये छोटे शहर की लड़कियाँ हैं, ये छोटे. मैंने कहा आर यू इनसेन, बलूचिस्तान छोटा है. बलूचिस्तान में आई मीन इट्स 50% ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. बड़ा शहर क्या होता है, बड़े शहर की लड़की कैसे होती है? अगर हम यहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो ये तो छोटे शहर की लड़कियाँ हैं, कोयटा से आई हैं. ठीक है. आपका 50% ऑफ पाकिस्तान है बलूचिस्तान. ठीक है. रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, एवरीथिंग. बलूचिस्तान, अगर आप बलूचिस्तान को माइनस कर देना मैप से इस मुल्क के, तो ये क्या दिस इतना सा आपको टुकड़ा मिलेगा. और दुश्मन कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट यस ऑफ कोर्स दे आर. ठीक है. यहाँ जब हम इस्लामाबाद में आते हैं, यहाँ सब सेटलर्स हैं. ऑल आर सेटलर्स. आप किसी से पूछो ना आपके दादा परदादा कहाँ से, बहुत कम है जो यहाँ के बहुत कम है जो यहाँ से, जो उन्होंने बस 10-15 साल गुजारे हैं वो यहाँ को इस्लामाबादियंस कहते हैं. तो यहाँ मैंने फीमेल्स में ये देखा है, जो फीमेल्स यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, दे क्रिटिसाइज की छोटे शहर से, कोयटा से, ये है वो है. मैंने कहा अगर आप देखें दे आर वेरी, बलूचिस्तान के लोग बड़े कल्चरल वाइज दे आर वेरी रिच, दे आर इवन अदरवाइज दे आर वेरी रिच. और एजुकेशन में भी आप देखें तो
اگر آپ گریس دیکھیں, جتنا گریس ہم بلوچستان کی خواتین میں اور لڑکیوں میں آپ دیکھیں گی, جتنی وہ گرومڈ ہوں گی, اٹھنا بیٹھنا بات کرنا, لائک ایوری سیکنڈ گرل از لائک می, آپ ایسے ہی سمجھیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ یہ تو چھوٹے شہر سے آئی ہے اور یہاں پہ ان کو پتہ نہیں پر لگ گئے, میں نے کہا یار مائی فادر اینڈ مائی انکلز دے اسپینڈ 25 ایئرز ان, باہر رہے ہیں, وہ یورپ میں رہے ہیں, ڈنمارک میں رہے ہیں, مائی انٹائر فیملی از لائک ابراڈ. تو مطلب ایکسپوجر ہے, تو ہمیں آلریڈی ہمیں اتنا ایکسپوجر ہے ہمارے پاس, تو یہ کہنا کہ یہ اس شہر سے یا اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس پروونس کی ویلیو کیا ہے. اگر آپ اس پروونس کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا, افورڈ ہی نہیں کر سکتے آف کورس ہم. اچھا تانیہ, یہ ایک آپ نے بہت, میں کہوں گی کہ ایک سوسائٹی کی ہارش ریالٹی ہے جس کو ہائی لائٹ کیا, اور اسپیشلی لوگوں کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اگر وہاں سے آ رہے ہیں تو بڑا کنزرویٹو سا مائنڈ سیٹ ہوگا, ایک ہی طرح کے شاید کپڑے پہنتے ہوں گے, اتنا اوپن ٹو نیونیس نہیں ہوگی, مطلب اس طریقے سے ہم نے وہ بنائے ہوتے ہیں. اور یہاں آ کے اگر آپ تھوڑا سا, میں اس کو کہوں گی اگر ماڈرن ہونے کی کوشش کریں یا کپڑے پہن, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بس یہاں کی حدود تک میں جو ہے اسپیسیفک ہے, وہاں پہ تو پتہ نہیں آپ پہ کتنی ساری ریسٹرکشنز ہوں گی اور اسٹرکٹنیس ہوگی. نہیں, سو دیٹ از ناٹ ٹرو. مطلب ایکسپوجر ہے, سب کچھ ہے, یہ اگر آپ لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں تو یہ تو جہالت ہے. مطلب لٹرلی میں تو اس کو پھر یہی کہوں گی, یہ تو جہالت ہے. پھر تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ اگر سر پہ دوپٹہ لے رہے بندہ تو پھر یہ تو بہت ہی کنزرویٹو اور وہ گیا. نہیں, دیکھیں ایکسپلین کہ بڑے شہر کی کیا ڈیفینیشن ہے اور چھوٹے شہر کی کیا ڈیفینیشن ہے, بڑے صوبے کی کیا ڈیفینیشن ہے اور چھوٹے صوبے کی کیا ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفائن کیٹیگرائز کر لینا, یہ کیٹیگرائز کر لے تو ان کو پتہ چل جائے کہ بلوچستان از کنگ آف پاکستان. ویری رائٹ. اچھا تانیہ, اب اگر ذرا اس پہ آ جائے, آپ نے شروع میں کہا کہ ابھی کیونکہ ورک لائف بیلنس آسان ہے بیکاز یو ڈونٹ, مطلب یو آر ناٹ میرڈ اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے فیملی ٹو ٹیک کیئر آف, بٹ آئی ایم شیور ان شاء اللہ فیوچر پلانس آپ کے ہوں گے جب بھی. تو کیا کوئی مائنڈ بنا ہوا ہے کہ کام کو ساتھ ساتھ کیسے بیلنس کرنا ہے, بیکاز دس جاب از ٹف, کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ I love my profession. میں کہتی ہوں کہ یہ انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں وکالت ہی ہوگی, اور وکالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا لائف میں. اور آئی جسٹ لو مائی پروفیشن, اور لٹیگیشن تو مجھے اتنا پیشن ہے کہ اگر میرا ایک دن بھی کیس نہ ہو ہائی کورٹ میں کہتی ہوں تانیہ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. حالانکہ میری لٹیگیشن اچھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ کہتی ہوں کہ سارے لائرس کو, اگر آپ کو اس پروفیشن سے عشق نہیں ہے, آپ یہ پروفیشن, آپ وکالت نہیں کر سکتے, آپ چھوڑ دیں. تو ڈیڈیکیشن, کنسسٹنسی, اور اس میں آپ پیشن ہونا چاہیے. بہت اسپیس ہے اور بہت مزے کا پروفیشن ہے. دیر از نو باس, کدھر ہو, کہاں ہو, پہنچو, نو, اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ, یو آر جسٹ یور اون باس. اور فریڈم ہے, نو آفس آؤ یہ کرو, نو ڈیسک پہ بیٹھے رہو, اس ٹائم تک جاب پوری کرو, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اور الحمدللہ اس میں اگر آپ محنت کرو, پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ بھاگیں گے, پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. تو مطلب وہ دیٹ از کریکٹ کہ اس پروفیشن میں لوگ پیسہ بہت کماتے ہیں. آئی نو لائرز, میں نام نہیں لوں گی, 6 بلین بنا چکے ہیں فرام دس پروفیشن. آئی ناٹ ٹیک دا نیم, لیکن مجھے ان کے ایسٹس کا پتہ ہے. اچھا, فرام دس پروفیشن. اور یہ وہ ایسٹس ہیں جو ڈکلیئر ہوتے ہیں یا نان ڈکلیئرڈ بھی؟ وہ میں FBR میں پتہ کراتی ہوں. اچھا, آپ کو تو وہ بھی ایکسیس ہے, مطلب آپ مجھے ہر کوئی ایکسیس, مجھے بڑے ایکسیس ہے میرے پاس. تو پرسنل لائف میں کوئی ڈفرینس آیا جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک بندی کے پاس اتنی نالج ہے, اتنی اتھارٹی ہے, اس کے ساتھ تو ہم پنگا لے ہی نہیں سکتے؟ یس, یہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں. ہاں, لیکن جو نہیں جانتے ہیں نا کہ اچھا, ان کو لگتا ہے لبرل ہے, آزاد خیال ہے, دوپٹہ یہاں پہنا ہے تو کچھ بھی آپ اس کو آفر کرو, شی ول ایکسیپٹ اٹ. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ایک لڑکی انڈیپینڈنٹ ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, لبرل ہے, ماڈرن ہے, اس کے پاس تو کتنے آپشنز ہوں گے لائف میں. وائی شی ول کم ٹو یو, اینڈ وین شی کین ڈو اٹ آل آن ہر اون. اور لڑکیوں کے لیے فائنینشیل اسٹیٹس بہت, آئی مین اس کو فائنینشیل اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. دس از فار ایوری وومن واچنگ می. جب تک وہ فائنینشیل اسٹرانگ نہیں ہوگی, وہ ایکسپلائٹ ہوگی. پہلے اپنی سینئر کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوگی, اپنے سینئر کے ہاتھوں ٹریپ ہوگی, اور اپنے ہی کولیگس کے ہاتھوں ٹریپ ہوگی. دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس. تو ایک فیمیل کے لیے فائنینشیل اسٹیٹس اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, رائٹ, ورنہ شی ول بی ٹریپڈ.
एंड मिसयूज्ड. अच्छा तानिया, इस जो हमारी सोसाइटी आजकल बनी हुई है ना, मैं क्या कहूँ, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, बिल्कुल खाने वाली पोजीशन में बैठी हुई है कि जहाँ कोई नहीं नहीं, आपको अभी देखिए आप कहीं दावत पे जाएं, पहले आप खाना खाएंगे, फिर कुछ और खाएंगे, लास्ट में आप स्वीट डिश डेजर्ट खाएंगे. आजकल क्यों कहते हैं नहीं, डायरेक्ट स्वीट डिश पे आते हैं. थोड़ा आप उसको यू नो, तो ये है कि जिस तरह हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग. मेरे पास एक बच्ची आई सीवी लेके, तो कहते मैडम मैं जिसके पास गई हूँ सीवी लेके, उसने मुझे एक ही ऑफ़र किया, एंड दैट वाज वेरी अनएथिकल. तो जो नीडी लड़की सीवी हाथ में लेके इस मुल्क में किसी के पास जाएगी, वो तो खा जाएगा उसको, अगर उसको पता चले कि ये मजबूर है. अगर मर्द को पता चले औरत मजबूर है, तो वो फायदा उसको खा जाएगा. जो हमारी सोसाइटी है ना, माएँ रोज़ बच्चे तो पैदा कर रही है, अब ब्रिंगिंग कोई नहीं है. वो कहते हैं ना कि आप इंसान पैदा करें, इनको अपब्रिंगिंग ऐसी करें कि वो औरतों की इज़्ज़त करें. लेकिन अलास, मैं फिर कहती हूँ अलास, सोसाइटी इज़ इनटू वेरी बैड, यू नो. मैं लाइक ऐसा क्या वर्ड यूज़ करूँ कि वो फंड भी ना हो मुझसे, लेकिन एनिमल से भी बदतर हो गए हैं. वही हैवानियत के इतने आपको केसेस सामने आते हैं कि बंदा इंसानियत के ऊपर ही सवाल उठाना शुरू कर देता है कि कोई इंसान का बच्चा ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिस तरह के आजकल आपको केसेस देखने को या सुनने को मिलते हैं. और ख़ाली देखने या सुनने से बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर ये तो वो हैं जो दिख जाते हैं, जो सुने जाते हैं. कितने ऐसे होंगे जो लोग जिनके पास इतना करेज भी नहीं होता, बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द वॉल्स वो नहीं आते, नहीं बात करते. जॉब एक्सप्लॉयटेशन की आपने थोड़ी सी बात की. आई रिसेंटली मेट समबडी, शी इज़ ऑल्सो लॉयर, और उसने कहा कि वो मतलब वही शुरू में जो स्ट्रगल वाला फेज़ होता है, उसने किसी के साथ काम किया और कहती है कि उन्होंने यही कहा कि पहले इंटर्नशिप कर लो, फिर करेंगे फिर करेंगे. कहती है साल गुजर गया, केस उन्होंने कोई भी नहीं दिया, और वही फाइल्स उठा के ये करो, फाइल वर्क वो. तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं क्या, यू कहती दैट इज़ हाउ इट इज़. इज़ इट ट्रू? हाँ, आप देखिए सीनियर से 1 साल 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ. आपने सीनियर से CRPC, PPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून शहादत नहीं सीखना. आपने अपने सीनियर से सिर्फ आर्ट ऑफ एडवोकेसी सीखनी है कि वो रोस्ट्रम पे कैसे प्रेजेंट कर रहा है केस, क्योंकि वो 40 साल का तजर्बाकार होता है. ठीक है, 1 साल इज़ मोर देन इनफ. ठीक है. हाँ, ये फाइलें उठा के पीछे खड़ा हो ना, यू विल नेवर मेक योर नेम. आप ना अपनी जगह बनाएंगे, जजेस भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते. आई एम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिटिगेशन कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त है. इन जजेस के बड़े गुड बुक्स में हूँ. लेकिन ये जो सीनियर्स के साथ 4 साल गुजारना, 5, दे विल नेवर गिव यू योर वर्क, दे विल नेवर गिव यू योर नॉलेज, दे विल नेवर गिव यू योर ऑफिस. ये इनको समझ नहीं आती, और ये बुढ़े हो जाते हैं उन्हीं चक्करों में. अपना काम, अपना नाम, दैट्स इट. वही साथ लेके वापस. बिल्कुल एंड में यही आपने, आई एम श्योर एपिसोड के बीच में भी बहुत मज़े की पते की बातें, टिप्स दे दी हैं लोगों को. लेकिन स्पेशली जो अभी लॉ पढ़ रहे हैं, और जिनके कहते हैं ना जब आप पढ़ रहे होते तो बड़े सुहाने से ख्वाब होते हैं कि बस ये हमारी डिग्री ख़त्म और हम जज के सामने खड़े होंगे और ये केस करेंगे वो करेंगे. थोड़ी सी रियलिस्टिक से पिक्चर दे दें और छोटी सी उनको टिप्स दे दें कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस रख के एक तो इस फील्ड में एंटर करें, प्रैक्टिकल फील्ड में, और क्या करें साथ. अभी हमारे जो इस्लामाबाद बार की स्ट्रेंथ 10,000 हो गई है वकीलों की, 10,000. ओके. एंड प्राइवेट कॉलेजेस बड़े, आई मीन दे आर लॉट इन स्ट्रेंथ, और काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी फीमेल्स आ रही हैं. वो आती हैं 4-5 दिन डिसअपॉइंट हो जाती हैं, लाइक कि क्या है, आई मीन इतना भागना दौड़ना, फाइल उठाना. ये आजकल जो ये नए लॉयर्स आ रहे हैं, इस प्रोफेशन में पैसे नहीं है. मैंने कहा इस प्रोफेशन में 5-6 साल तक पैसे नहीं है, नो मनी. ओके. मनी, नौकरी करो, 9 से 5 जाओ भाई, तो फिर पैसे मिलेंगे. फिर ठीक है. देयर इज़ नो, आप 5 साल तक तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें पैसों का. देयर इज़ नो मनी. 5 साल लगाएं, दिन रात लगाएं, अपने जेब से पैसे दें. फाइलिंग के लिए भी आप जेब से पैसे देंगे. फिर you have to do all your expenditure by yourself, whether it's your fuel, whether it's filing, everything. ठीक है. आजकल जो ये पैसों के चक्कर और शॉर्टकट्स में, ये वकालत नहीं है. दिस इज़ नॉट वकालत. दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे हैव वेस्टेड देयर टाइम ऑलरेडी, और फिर वो नौकरी की तरफ जाएं. राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर शोइंग अस अ रियलिस्टिक पिक्चर
کہ اصل میں چیزیں کیا ہیں, کیسی ہیں, اور یہ جو ہم کہہ رہے تھے کیسز کے اوپر آپ نے بڑی ایکسپرٹ اوپینین دی جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا. تھینک یو ونس اگین فار کمنگ اینڈ Thank you شیئرنگ. for inviting me. It was nice. It was lovely. So nice. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.